بات کر ہیلتھ کی، جب ہم ہیلتھ کی بات کرتے ہیں، پاکستان میں کینسر کا مرض یہ جس طرح سے تیزی سے بڑھ رہا ہے، اور اگر دیکھا جائے تو بدقسمتی سے اس جان لیوا بیماری کا جو علاج ہے وہ عام آدمی کی پہنچ سے بہت دور ہے، ذرا مہنگا علاج ہے، بہت مہنگا ہے۔ انفیکٹ لوگوں کو ایک تو بیماری کی اپنی ٹینشن، اس کا اپنا ایک پین ہوتا ہے، لیکن ساتھ ساتھ اس شخص کو بھی، اور ظاہر ہے اس کے جتنے بھی لوگ ہیں ارد گرد، اس کے جتنے بھی اپنے ہیں، وہ اس چیز پہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ اب اس شخص کا علاج کیسے کرنا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے، اپنی پوری جمع پونجی لگا دیتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کوئی پلاٹ ہے، گھر ہے، وہ بیچ دیتے ہیں کہ شاید علاج ہوا، پھر بھی علاج اس طرح سے ہو نہیں پاتا۔ اس خطرناک مرض کے بارے میں جو آگہی ہے وہ بہت اہم ہے، کیونکہ جتنی آگہی ہوگی اسی طرح سے ہم اس کو پریونٹ کر سکتے ہیں۔ کہتے ہیں نا پریونشن از بیٹر دین کیور، ویسے بھی علاج تو بہت مہنگا ہے، اور ایسے میں یہ بھی ہمیں ضرور بات کرنی چاہیے کہ بہت سے وہ لوگ جو کہ افورڈ نہیں کر سکتے کیسے وہ علاج کراتے ہیں، جیسے کہ شوکت خانم میموریل کینسر ہاسپٹل اینڈ ریسرچ سینٹر کی ہم بات کریں، جس طرح سے اس کا رول ہے، آج ہم اس پر بات کریں گے۔ سی ای او آف شوکت خانم کینسر میموریل ہاسپٹل ڈاکٹر فیصل سلطان صاحب آج ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ فیصل صاحب بہت شکریہ۔ فیصل صاحب، ہم ذرا سمجھنا بھی چاہتے ہیں کہ جب ہم شوکت خانم کینسر ہاسپٹل کی بات کرتے ہیں تو سالانہ کتنے کینسر پیشنٹس ہیں جو کہ اس وقت ٹریٹ ہو رہے ہیں؟ دیکھیے، اس میں تقریباً ہر سال ہم 10-12 ہزار نئے کینسر پیشنٹس رجسٹر کرتے ہیں، لیکن سسٹم میں صرف اس سال کے مریض نہیں ہوتے، جو گزشتہ سال یا اس سے پچھلے سالوں کے جو پیشنٹس ہیں جن کا علاج ابھی چل رہا ہوتا ہے وہ بھی سسٹم میں ہوتے ہیں، اور خدا نخواستہ کچھ ایسے مریض جن کا ریموٹ پاسٹ میں بھی علاج ہوا اور اگر وہ ریلیپس کر جائے بیماری تو وہ بھی پھر آ جاتے ہیں۔ تو ایٹ اینی گیون ٹائم 15-20 ہزار لوگ ہمارے سسٹم کے اندر موجود ہوتے ہیں جن کا ایکٹیولی کینسر کا علاج چل رہا ہوتا ہے۔ تو یہ اچھا خاصا بڑا برڈن ہے، اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اس کو ایک بڑے خوش اسلوب طریقے سے نبھائیں اور بہترین ایک معیاری علاج کے طریقہ کار کے مطابق ان کا کینسر کا علاج ہوتا ہے۔ اچھا ڈاکٹر فیصل، ظاہر ہے لوگ اس چیز سے زیادہ پریشان ہوتے ہیں، ایک تو بیماری یقیناً جان لیوا بیماری ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کو علاج کی بھی ٹینشن ہوتی ہے۔ ایک شخص پر کتنا خرچ آ جاتا ہے اوور آل اگر ایسٹیمیٹ لگایا جائے صرف؟ جی بالکل، میں عرض کرتا ہوں، ایسے ہے کہ جو ایکچوئل خرچ ہے جو کہ ایکسپینس کسی پیشنٹ کے اوپر کیا جاتا ہے، اب یہ الگ بات ہے کہ وہ پیشنٹ خود دے رہا اس کے پیسے یا زکوٰۃ اور ڈونیشنز کے ذریعے شوکت خانم جیسے ادارے میں 75% لوگوں کا مفت علاج ہو رہا ہے، وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن جو ایکچوئل ایکسپینس ہے وہ آج کل کے دور میں 15 لاکھ سے اوپر کا ہی ہے، بلکہ میں سمجھوں گا، میں کہوں گا کہ 15-20 لاکھ کی رینج میں ہوتا ہے۔ اس سے بھی کچھ کینسر مثال کے طور پہ لیوکیمیاز جو ہیں ان کا اس سے بھی مہنگا علاج ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے اپنی بات کی وجہ ہے کہ کینسر کا علاج ملٹی اسپیشلٹی علاج ہوتا ہے، اس میں مختلف قسم کے اسپیشلسٹ، مختلف دوائیں اور مختلف طریقہ علاج ضروری ہیں، سرجری سے لے کر ریڈیشن سے لے کر اور کیموتھراپی تک۔ تو جہاں اتنی ایکسپرٹیز اور ٹیکنالوجی درکار ہو تو نیچرلی اس کا جو خرچہ ہے وہ لاکھوں میں ہوتا ہے۔ ٹھیک ڈاکٹر صاحب، چونکہ آپ ریسرچ سینٹر کو بھی ہیڈ کر رہے ہیں، میں ضرور سمجھنا چاہوں گا کہ کیا وجہ ہے یا ایسی کوئی اسٹڈی ہوئی کہ پاکستان میں کینسر پیشنٹس کا اضافہ، ریزنز کیا آئیڈینٹیفائی ہوئی ہیں؟ کیا وہ لائف سٹائل ہے، کیا وہ کوئی خوراک سے جڑی ہے، یا وہ کوئی ریڈیشن سے متعلق ہے؟ وہ کیا وجہ ہے کہ جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ فیکٹرز ہیں جو کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں کہ کینسر پیشنٹس کا اضافہ ہو رہا ہے؟ دیکھیں، فرسٹ اینڈ فارموسٹ سب سے پہلی بات ہے وہ یہ تو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ جس کو ہم اضافے کا لیبل دے رہے ہیں کیا یہ واقعی اضافہ ہے یا نہیں، اس کے لیے ٹیومر رجسٹریز کی ضرورت ہوتی ہے، اور پاکستان بھر میں 2-3 رجسٹریز ہیں جو پاپولیشن بیسڈ رجسٹریز ہیں جو اداروں کے ذریعے اور کولیبریشن کے ذریعے یہ ڈیٹا اکٹھا کر رہی ہیں تاکہ یہ تعین کیا جا سکے کہ واقعی یہ نمبر بڑھ رہا ہے یا اس میں کیا تبدیلی آ رہی ہے، کون سے کینسرز کم ہو رہے ہیں یا زیادہ ہو رہے ہیں، تو وہ رجسٹریز کے ذریعے پتہ چلتا ہے۔ اکثر اوقات جو یہ سینس آتی ہے کہ ہم زیادہ کیسز دیکھ رہے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ملک میں ڈائگنوسٹکس بہتر ہو گئی ہیں، تھوڑی اویئرنیس بھی بہتر ہو گئی ہے، تو ڈیٹیکشن بھی زیادہ ہو گئی ہے۔ سو اس کا تھوڑا سا میرے خیال سے یوں کہیے کہ ایک باعث ہے ڈیٹیکشن کا جو اس میں کار فرمایا۔ لیکن چونکہ ڈائگنوسس پر آپ نے بات کی، بڑا اہم پوائنٹ ہے کہ ڈائگنوسس ہو رہا ہے جو کہ ایک اچھی چیز بھی ہے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ہمارے ہیلتھ سسٹم پر دباؤ بھی تو بڑھ رہا ہے نا۔ اب بہت سے کم ہاسپٹلز ہیں جہاں پر کینسر کا ہاسپٹل ہوتا ہے۔ بالکل، سو یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے کہ ایک طرف آپ تشخیص تو کر پائیں، لیکن کیا فائدہ ایسی تشخیص کا اگر ان کا
علاج نہ ہو پائے. تو ہم نے کیپیسٹی اپنی ٹریٹمنٹ کی بھی بڑھانی ہے. اور یہ بہت اہم جو لنکیج ٹو کیئر ہے نا جو آپ نے بات کی ہے, یہ ہماری میڈیکل کے اصطلاح میں عام طور پہ یوز ہوتی ہے کہ آپ نے تشخیص کر لی لیکن اگر آپ نے اس کو کیئر اور فردر ٹریٹمنٹ سے لنک نہ کیا تو پھر بات پوری نہیں بنتی. تو اس میں جو اہم ترین بات ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں اس میں بھی کیپیبلٹی میں اضافہ ہوا ہے, نمبر آف آنکولوجسٹ میں, کینسر سرجنز میں, ریڈیشن کی فیسلٹیز میں. لیکن ہم 240 ملین کا ملک ہیں اور ہمارے ہاں ابھی بھی جو فیسلٹیز ہیں وہ ہماری ضرورت کے مطابق نسبتاً اس سے کم ہیں. تو یہ ایک شارٹیج ہے اور یہ رہے گی کئی دہائیوں تک جب تک کہ یہ ہمارے ہاں اس ساری چیز کو کیچ اپ نہیں ہم کرتے. اور اس کو کیچ اپ کرنے میں ٹرینڈ ریسورس, ٹیکنالوجی, پیسے, تینوں چیزوں کی ضرورت ہے. تو ڈاکٹر صاحب ابھی بھی وہ معیار نہیں ہے اور ابھی بھی کیا جتنے بھی مریض ہوتے ہیں وہ بیرون ملک جا کر علاج کرانا ہی بہتر سمجھتے ہیں, یا پھر اب پاکستان کے ہیلتھ سسٹم پر بھی وہ ٹرسٹ کرنے لگے ہیں کہ نہیں پاکستان میں رہ کر بھی کینسر کا علاج بہت اچھے طریقے سے ہو سکتا ہے؟ یہ ایک چینج آیا ہے. یقین کیجئے کہ آج سے 30-40 سال پہلے جو کوئی افورڈ کر سکتا تھا وہ باہر سے جا کے کینسر کا علاج کرواتا تھا. یہ اب ایسے نہیں ہے. اب ایون وہ لوگ جو افورڈ کر سکتے ہیں ان میں سے بیشتر میں کہوں گا, سب ہر ایک تو نہیں, لیکن ان میں سے ایک میجورٹی جو ہے ان کی کوشش ہوتی ہے کہ اپنے گھر کے پاس, اپنے شہر میں, اپنے ملک میں, اپنے گھر والوں کے ساتھ رہ کر, کیونکہ دیکھیں اس میں ایک سٹریس بھی آتی ہے, ایک سائیکولوجیکل ایسپیکٹ بھی ہے, بیماری اور خرچے کے علاوہ جو سائیکولوجیکل پریشر ہے وہ بھی بہت اہم چیز ہے اس بیماری میں. تو لوگ پریفر کرتے ہیں, ان کی بہرحال ترجیح تو یہی ہوتی ہے کہ وہ اپنے ملک میں علاج کروائیں, اور اچھا معیاری علاج پاکستان میں بھی ہوتا ہے اور بہت اچھا ہوتا ہے. لیکن ظاہر ہے اس کی کیپیسٹی اور اس کی ڈیپتھ کو ہمیں فردر بڑھانے کی ضرورت ہے. اور ڈاکٹر صاحب جو 75% مریض جن کا شوکت خانم کینسر ہاسپٹل میں علاج ہوتا ہے فری, پھر کیا پروسیجر ہوتا ہے اس سارے معاملے کا کہ اچھا اس کا فری علاج ہوگا اور اس کا نہیں ہو سکتا, یا اس مریض کو ہم ایکسیپٹ کریں گے, اس کو ہم ایکسیپٹ نہیں کر سکتے, اس کو ہمیں معذرت کرنی ہے, وہ کیا کرائٹیریا کیا سیٹ کیا ہوا ہے؟ یہ ہر روز کا چیلنج ہے ہمارے لیے جی. ہر صبح جب ہماری جو واک ان کلینک ہے اس میں لوگ آتے ہیں تو ان کو ٹریاج کیا جاتا ہے. ٹریاج سے مراد یہ کہ یہ اسیسمنٹ کی جاتی ہے کہ کس کو ہم ایکسیپٹ کر سکتے ہیں اور کس کو نہیں. تو یاد رکھیے کہ جو پہلا قدم ہے, اسٹیپ 1 ہے, اس کا تعلق ان کی میڈیکل ایویلویشن سے. ہم دیکھتے یہ ہیں کہ کیا اول کینسر ہے یا نہیں, دوسرا کینسر کی کون سی قسم ہے جس میں ہم علاج ان کا کر سکتے ہیں یا نہیں, ہمارے پاس اس اسپیسیفک کینسر کے اندر ٹریٹمنٹ کی کتنی کیپیسٹی ہے, اور مریض کے بہتر ہونے کے کیا چانسز ہیں. ہم ساری چیز جب یہ سامنے رکھتے ہیں تو اس کی بیسس پہ ہم پرائیورٹائز کرتے ہیں. چنانچہ وہ تمام کینسرز جن کا علاج میں بہتری کا یا کیور کا زیادہ چانس ہے ان کو پرائرٹی دی جاتی ہے, اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس کن کینسرز کی کیپیسٹی ہے. اب یہ بھی میں عرض کرتا جاؤں کہ یہ کیپیسٹی چینج بھی ہوتی رہتی ہے. مثال کے طور پہ آپ بریسٹ کینسر لیں, اگر آپ کے پاس اتنے سرجنز ہیں اور اتنے آنکولوجسٹ ہیں تو ہو سکتا ہے آپ کی کیپیسٹی بڑھ جائے, اور اگر آپ کو کوئی چھوڑ کے چلا جائے تو وقتی طور پہ جب تک ہم اس کی ریپلیسمنٹ ڈھونڈیں وہ کیپیسٹی کم بھی ہو جاتی ہے. تو آج کل یہ بھی ایک چیلنج ہے کہ ہم نے کانسٹنٹلی جو ایک ایکسوڈس یا برین ڈرین ہے اس کو بھی کاؤنٹر کرنا ہے, کیٹر کرنا ہے, اور لگاتار اپنی کیپیسٹی بڑھانے کی کوشش کرنی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب ایک چیز اور بھی ظاہر ہے, اب آئے دن کیسز رپورٹ بھی ہوتے ہیں, آپ کے ہاسپٹل کی بات کریں وہاں پر بھی, تو کون سے کینسر جو ہیں وہ زیادہ رپورٹ ہونا شروع ہو گئے ہیں, اور کیا فیمیلز میں زیادہ رپورٹ ہو رہے ہیں یا پھر میلز میں زیادہ رپورٹ ہو رہے ہیں؟ دیکھیے جی, اگر ہم فیمیلز اور میلز کا موازنہ کریں تو تقریباً 50-50. آدھے پیشنٹس ہمارے مرد ہوتے ہیں, آدھے خواتین ہوتی ہیں. 11-12% جو ہیں بچے ہوتے ہیں, ان میں بھی تقریباً برابر سپلٹ ہوتا ہے, لڑکے اور لڑکیاں ایون ہوتے ہیں. لیکن اگر ہم ودن مین یا ویمن دیکھیں تو خواتین میں تو چھاتی کا سرطان, بریسٹ کینسر جو ہے وہ سب سے کامن ہے. آدھے تقریباً کینسر جو ہم دیکھتے ہیں خواتین میں وہ ہم بریسٹ کینسر دیکھ رہے ہوتے ہیں. اسی طرح مردوں میں مختلف ہیں, لنگ کا ہے, لیمفوماز ہیں, جینیٹل یورینری کینسرز ہیں, جی آئی گیسٹرو انٹسٹنل کینسرز ہیں. تو مردوں میں 4-5 مختلف اقسام کے کینسر جو ہیں وہ اہمیت رکھتے ہیں. اور آپ نے شروع میں ایک بات بڑی اہم کہی تھی کہ پریونشن از بیٹر دین کیور. دیکھیں اتنا مہنگا علاج ہے اور اتنا تکلیف دہ علاج ہے اس معاملے میں کہ کئی مہینے علاج چلتا ہے, مریض پریشانی میں رہتا ہے, اور اگر کیور بھی ہو جائے تو اس کو خاصا وقت لگتا ہے اس گڈ نیوز ملتے. تو کیا یہ اچھا ہو کہ ہم پریونٹ کر لیں. تو پریونشن کے وقت ایک چیز کا بڑا ذکر ضروری ہے کرنا کہ تمباکو سب سے جو اہم کاز ہے
प्रिवेंटेबल कैंसर्स की यकीन कीजिए उसमें तंबाकू का इस्तेमाल है, सिगरेट का इस्तेमाल है। इसके खिलाफ जितनी कैंपेन की जाए उतनी कम है। बहुत अहम बात है ये भी। एट द सेम टाइम जब हम डोनेशंस की बात करते हैं डॉक्टर साहब, तो हमने माजी में टेलीथॉन्स भी देखी हैं, हमने इवेंट्स भी देखे हैं, वो रमज़ान में भी अदरवाइज़ भी, नॉट जस्ट इन पाकिस्तान, इवन बाहर भी, जिसकी वजह से शौकत खानम को बहुत सपोर्ट मिली है। इस वक्त सिचुएशन क्या है फ़ंड्स की, डोनेशंस की, आवाम की सपोर्ट की फॉर दिस हॉस्पिटल? जी बिल्कुल, पाकिस्तान के लोगों की फराख दिली की, ख़ास तौर पे ऐसी कॉजेज़ के लिए फराख दिली की जितनी तारीफ़ की जाए कम है। हर दफ़ा हम हैरान और इंस्पायर होते हैं पाकिस्तानियों की, चाहे वो पाकिस्तान के अंदर हो और बाहर। तो लगातार हमें फंड्स मिल रहे हैं, ज़कात और डोनेशन मिल रही है, ताकि जो हमारा लाहौर और पेशावर के कैंपसेस हैं वो अपनी खिदमात लगातार प्रॉपर तरीके से सरअंजाम दे रहे हैं और देते चले जा रहे हैं, और उसमें इजाफा हो रहा है। हमें लेकिन दीगर इजाफी फंड्स की ज़रूरत है कराची को मुकम्मल करने के लिए। देखें, जो लाहौर और पेशावर के अंदर जो अखराजात हैं वो हमारे ऑपरेशनल एक्सपेंसेस हैं। कुछ हमें ज़ाहिर है इक्विपमेंट भी हम अपग्रेड करते हैं, नई चीज़ें आती हैं, लेकिन ज़्यादातर वो ऑपरेशंस के एक्सपेंसेस है, मीनिंग के लगातार जो काम चल रहा है उसको चलाना, जिन कैंसर के लोगों का इलाज हो रहा है वो इलाज जारी रखना, ये तो बिल्कुल ठीक है। लेकिन कराची चूँकि एक बड़ा कैंपस बन रहा है, उसके लिए खासी ज़्यादा रकम की ज़रूरत है, और उसमें हमें इजाफी फंड रेजिंग की ज़रूरत है ताकि हम उसको मुकम्मल करने के काबिल हों। तो वहाँ हमें एक लगातार एडिशनल नीड है, जिसके लिए मैं आपके ज़रिए भी अपील करूँगा, खुसूसन कराची में रहने वालों की, या वो लोग जो बाहर रहते हैं लेकिन उनका कराची से ताल्लुक़ है, या पाकिस्तान, देखें सब हमारा एक ही मुल्क है। तो कराची के हॉस्पिटल को मुकम्मल करने के लिए और उसको पाया तकमील और इनॉग्रेशन के दिन तक लाने के लिए अभी हमें फ़ंड्स की ज़रूरत है, और मेरी फिर अपील होगी कि ये फ़ंड्स हमें दिल खोल के दीजिए। बिल्कुल ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, एक आखिरी चीज़ ये भी पूछना चाहेंगे आपसे कि अब जाहिर है पहले हमने कैंसर का नाम जब सुनते थे हम, तो हमें नज़र आता था कि भाई इसका कोई इलाज नहीं। आहिस्ता आहिस्ता आप देखें जिस तरह से मेडिकल की फील्ड में किस तरह से तरक्की होती जा रही है, तो वहाँ पर इलाज सहूलियात एक तरह से बढ़ भी गई हैं, लेकिन आज भी जिस तरह विल पावर है वो बड़ी मैटर करती है। कैंसर के हवाले से अगर बात की जाए, लोगों को क्या पैगाम देना चाहेंगे कि कितना % लोग क्योर हो जाते हैं अगर बर वक्त तशखीस हो जाए और बर वक्त इलाज हो जाए? तो मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। आज से 50-60 साल पहले बच्चों के ल्यूकीमियाज 50% भी क्योरेबल नहीं थे, आज वो 90% के करीब क्योरेबल है, बल्कि वेस्ट के अंदर तो ये 95% तक फिगर चली गई है। हमारे मुल्क में भी 80-85-90% को टच कर जाती है अगर उनका बर वक्त इलाज हो रहा हो। तो कितना बड़ा चेंज है। इसी तरह एडल्ट्स के अंदर भी बहुत से कैंसर जो हैं जो अर्ली डिटेक्ट हो जाएं, उसमें 80-90% क्योर रेट्स हैं। तो इसमें बिल्कुल हिम्मत ना हारिए, विल पावर कायम रखिए, क्योंकि कैंसर के इलाज में, जैसे आपने आपके सवाल में बहुत अहम उसी का जवाब भी शामिल था, वो ये ऐसे कि कैंसर के इलाज में कई महीने और कई दफ़ा पूरा साल लग जाता है। कीमोथेरेपी है, सर्जरी है, रेडिएशन है, अगर कोई कॉम्प्लिकेशन हो उसकी केयर है। तो इसमें हिम्मत और हौसला ना सिर्फ मरीज का बल्कि उनकी फैमिली का और उनके डॉक्टर्स का और मेडिकल टीम का और नर्सेज का शामिल होता है। तो पूरी फैमिलीज मुतासर हो रही होती हैं, तो ये बड़ा अहम है। पहला पॉइंट प्रिवेंशन, दूसरा वक्त डिटेक्शन यानी डायग्नोसिस, और फिर उसका इलाज। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, साथ मौजूद थे, हमसे गुफ्तगू कर